دوستو جو شخص استغفراللہ کے ساتھ یہ صورت پڑھتا ہے، اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، پھر جو دعا مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفر اللہ کو لازم پکڑ لے، اللہ اسے ہر تنگی سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال چمک رہا ہو تو وہ استغفار کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے۔ دوستو استغفار اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے اور اللہ کو استغفار کرنا بے حد پسند ہے۔ استغفار پڑھنے والے کی ہر جائز حاجات اللہ پوری فرماتے ہیں، اور جو شخص استغفار کے ساتھ یہ صورت پڑھ لیتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ نوح میں یہ بیان آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم تم استغفار کرو، یعنی توبہ کرو، اللہ تمہارے لیے بارشیں برسائے گا، تمہیں باغات دے گا، ان کی سیرابی کے لیے نہریں عطا فرمائے گا، تمہارے لیے رزق اور فراوانی اور برکت عطا فرمائے گا، تمہارے جسم میں قوت عطا فرمائے گا۔ اور جو استغفر اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو کہ سورہ اخلاص قرآن مجید کی ایک صورت ہے اور اللہ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور چونکہ استغفر اللہ کے ساتھ اس صورت کی فضیلت اور برکت ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ عمل کریں آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جب آپ درود شریف پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ 1 مرتبہ کر لیں یا 3 مرتبہ کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ عمل پورا کر لیں اس کے بعد آپ وہیں بیٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس عمل سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کی اللہ پاک ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ میں یہی تلقین کروں گا کہ آپ اس عمل کو روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اگر روزانہ ٹائم نہیں مل سکتا تو آپ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ لازمی اس عمل کو کر لیں۔ اگر ہفتے میں بھی ٹائم نہیں ملتا تو آپ اس مہینے کو 1 مہینے میں 1 مرتبہ لازمی عمل کریں۔ اگر آپ کو مہینے میں بھی ٹائم نہیں ملتا تو آپ سال میں 1 مرتبہ کر لیں۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو زندگی میں تو 1 ہی مرتبہ یہ عمل لازمی کریں، ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔